اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے یسر القرآن کا 24واں سبق، جس کا نام ہے حروف مقطعات۔ اب سب سے پہلے یہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حروف مقطعات کہتے کسے ہیں؟ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جو لکھنے میں مرکب آتے ہیں اور سورتوں کے جو سورت ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اس کے شروع میں آتے ہیں، اور لکھنے میں یہ حروف ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت ان کو مفرد حروف کی طرح پڑھیں گے۔ مفرد حروف مطلب کہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک حرف کو پڑھا جائے گا۔ تو حروف مقطعات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حروف مقطعات کو ہر ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ سارے کے سارے سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ حروف ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے بات بتائی کہ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اسے پڑھتے کیسے ہیں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حروف ہیں جو آپ کے سامنے یہ جتنے بھی ہیں یہ سب حروف قرآن مجید میں کچھ بعض صورتیں ہیں جن کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ لیکن ان کے اوپر زبر وغیرہ کچھ پر زبر ہیں لیکن کچھ پر نہیں ہے، لیکن زبر کے ساتھ ان کو نہیں پڑھنا ہے، زیر کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، پیش کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ جن پہ زبر ہو ان کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو زبر زیر پیش کے ساتھ نہ ہو ان کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ الف، اس الف کو ہم قرآن مجید میں بھی اس حروف مقطعات میں الف کو بھی الف ہی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ الف لام، تو یہاں پر لام کو لام ہی پڑھیں گے لیکن کھینچ کر کیونکہ مد آیا ہوا ہے۔ الف لام، یہ میم ہے تو میم کو لام پڑھتے ہوئے ملا دیں گے، لام کو کھینچ کر میم کو ملا دیں گے۔ الف لام میم، اس کے بعد الف لام، الف لام را، الف لام را۔ اس کے بعد ہر ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، لیکن دیکھیں لکھے ہوئے آپ کو میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ لکھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے سے ملے ہوئے لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن پڑھیں گے اس کو علیحدہ علیحدہ۔ حروف مقطعات اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اسے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے گا۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ اب یہاں پر زبر ہے تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سین، تو سین، تو سین، تو سین میم۔ یہاں میم کو اس سین سے ملائیں گے لیکن سین کو کھینچ کر سیم، ٹھیک ہے؟ اس کو کھینچ کر میم کو ملا دیں گے۔ تو سین میم، یا زبر آ گیا تو زبر کے ساتھ کڑا زبر کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا کھینچ کے کڑا زبر کو کھینچا جاتا ہے، حرف کو کڑے زبر والے حرف کو کھینچا جائے گا۔ یا سین، یا سین، حامیم، حامیم، عین، سین، عین،
سین قاف عین سین قاف الف لام میم الف لام میم را الف لام میم را کاف ها کاف ها یا کاف ها یا عین کاف ها یا عین صاد کاف ها یا عین صاد طا ہے یہ دونوں پہ زبر ہے، دونوں کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، یہ اکیلا صاد نون قاف۔ تو یہاں تک تھا ہمارا یہ سبق، جس میں آپ لوگوں کو ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں بتا دیا کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جو قرآن مجید میں بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ ہوتے مرکب ہیں، مرکب مطلب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پڑھا علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے ایک ایک حرف کو۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس کو اچھی طرح سے مشق کر لیں، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، اللہ حافظ۔